بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر مومنین کے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان کے درمیان صلح کرو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اگر ان میں سے ایک زیادتی کرے دوسرے پر فَقَاتِلُوا پس تم سرکوبی کرو اس کی جو زیادتی کر رہا ہے حتیٰ تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹے اللہ کے حکم کی طرف فَإِن فَاءَتْ پس اگر وہ لوٹ آئے پس تم صلح کرو ان دونوں کے درمیان عدل انصاف کے ساتھ اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انما المؤمنون اخوہ بے شک پکی بات ہے کہ مومن بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا پس تم صلح کرو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ حجرات یہ بہت ہی اہم سورت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر بہت سے اہم مضامین کو بیان فرمایا ہے، تو آج کا یہ مضمون بھی بہت اہم ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر مؤمنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو فرمایا ان کے درمیان صلح کرو۔ مومنین کی دو جماعتیں، مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم صلح کی کوشش کرو، صلح کرو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا اپنا عمل یہ آپ علیہ السلام کا کہ آپ جب بھی دو گروہوں کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں صلح کراتے تھے۔ حدیث میں ہے مدینہ طیبہ کے جو دو قبائل ہیں اوس اور خزرج، یہ اوس اور خزرج مدینہ طیبہ کی اندر کی آبادی ہے۔ یہ اوس اور خزرج یہ مشرک قبائل تھے، باہر کی جو آبادی تھی وہ یہود تھے، اندر کی یہ جو آبادی تھی یہ مشرک قبائل تھے جی۔ اب ان کی آپس کے اندر ان دونوں قبیلوں کی اوس اور خزرج کی آپس میں نہیں بنتی تھی، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے ان کے درمیان ایک جنگ تو 120 سال تک رہی ہے۔ ان کے درمیان ایک جنگ 120 سال تک رہی ہے۔ نسلاً بعد نسل جنگ کو قائم رکھتے تھے، ایک نسل چلی جاتی تھی تو بعد والی نسل اس جنگ کو کیا کرتی تھی، قائم کرتی تھی اور اس کو آگے چلاتی تھی دوسری نسل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم تشریف لے گئے، یہ دونوں قبائل مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج دونوں مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپس میں صلح فرمائی اور اللہ نے قرآن کے اندر اس احسان کو ذکر کیا، کہا تم جہنم کے کنارے پر تھے، تم آگ کے کنارے پر تھے، اللہ نے اپنا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، تمہیں ایمان کی دولت دے دی، تم مسلمان ہو گئے، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے جی، تم دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس لیے جی جب بھی معاملہ ہو تو آدمی کوشش کرے اپنا کردار ادا کرنے کی، صلح کرانے کی۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے سواری پر، دراز گوش پر آپ سوار تھے جی، آپ علیہ السلام کا سواری جو تھی وہ گزری جی منافقین کے پاس، منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی یہ بیٹھا تھا جی، آپ کی سواری وہاں رکی تو یہ کہنے لگا کہ اپنی سواری کو پرے کرو جی، معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے لگا، اپنی سواری کو پرے کرو جی، یہ تمہاری جو سواری ہے اس کی بدبو جو ہے ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی، آپ کی سواری کی بدبو آ رہی ہے، آپ اپنی سواری کو پرے کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ کہا تو ادھر سے ایک مسلمان مخلص صحابی جو تھے اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کی سواری کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے جی۔ بات بڑھ گئی آپس کے اندر یہ، بات جوتوں تک پہنچ گئی، بات ڈنڈوں تک پہنچ گئی جی، مکوں تک بات پہنچ گئی، بات بڑھ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سواری سے اترے اور دونوں کے درمیان کیا کرا دی، صلح کرا دی، معاملے ختم کرا دیا۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر مؤمنین کے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان کے درمیان صلح کرو جی۔ حدیث میں ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا اخبرکم، یا فرمایا الا ادلکم بافضل جی من الصیام والصلاۃ والصدقہ، الا اخبرکم بافضل، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسا عمل کی جو روزے سے بھی افضل عمل ہے، جو نماز سے بھی افضل عمل ہے، جو صدقے سے بھی افضل عمل ہے، ایسے عمل کی خبر نہ دوں؟ یہ مراد ان سے نفل مراد ہوتے ہیں، نفل روزے سے، نفل نماز سے، یہ نفلی صدقے سے، ایسا عمل تو میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں آپ، کون سا عمل ہے؟ فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، یہ ان تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ فرمایا وفساد ذات البین، اور آپس کا فساد ہی الحالقہ، فرمایا یہ مونڈنے والی چیز ہے، یہ دین کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تفسیر قرطبی کے اندر، جو صورت نساء کی آیت کے تحت، ایک آیت کریمہ کے تحت حضرت انس، امام قرطبی اس حدیث کو لاتے ہیں جی، حضرت انس فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصلح بین اثنین، جس آدمی نے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرے، من اصلح بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرے، اعطاہ اللہ بکل کلمۃ عتق رقبۃ، اللہ اس کو اس کے ہر بول پر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو صلح کروانے والا ہے اس کے ایک بول پر اللہ اس کو اس کے ایک کلمے پر اللہ غلام کا آزاد کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے محبوب قدم، سب سے زیادہ محبوب قدم اللہ کو وہ ہیں جو صلح کرانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک سرکشی کرے، ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے دوسرے پر، فرمایا تم پھر اس کا ساتھ دو جو مظلوم ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي، تم اس گروہ کی جو زیادتی کر رہا ہے اس کی سرکوبی کرو، اس سے لڑو یہاں تک کہ یہ لوٹ ہے اللہ کے امر یعنی صلح کی طرف، یہ واپس آ جائے صلح کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، بس اگر یہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا، بس تم ان درمیان صلح کرو انصاف کے ساتھ اور انصاف کرو۔ مطلب یہ ہے جی اگر صلح کروا رہے ہو، اب یہ نہیں ہے جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کرواؤ، اس کا حق دلواؤ اس کو۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا